ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، اللہ کو پیارا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و اہل بیتک و ابنک و حزبک یا خاتم النبیین یا خیر خلق اللہ۔ اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ لحد میں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غوث اعظم، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد۔ سنیم سنیم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شاہ احمد رضا خان، دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ عرس اعلیٰ حضرت اور عرس امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہما کے عنوان کے تحت یہ خوبصورت کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جس میں علماء کرام کی کثیر تعداد اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مجاہد کثیر تعداد میں پنڈال میں موجود ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باشعور نوجوان اس کانفرنس کے حسن انتظام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، سیکیورٹی، نظم و نسق، ہر چیز قابل ستائش ہے۔ میزبانان محفل اور منتظمین بشمول ہمارے عدیل بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں، انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا۔ میرے دائیں جانب استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی امجد علی قادری قبلہ جلوہ افروز ہیں،
اور ان کے دائیں طرف حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب نائمی تشریف فرما ہے. علماء نائب امیر حضرت مولانا شاہد غنی بھائی، اور ان کے پہلو میں رانا ناصر بھائی نائب ناظم اعلیٰ ضلع وسطی، اور میرے عقب میں بھی علماء جلوہ افروز ہیں. اور ادھر کیا کہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بائیں جانب، میں کہوں گا دل کی جانب، کیونکہ ہم بائیں طرف والے ہیں ہی نہیں، ہم ہیں ہی دائیں طرف والے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ. یہی یاد ہے، ہم دائیں طرف والے ہیں، ہم دائیں طرف والے ہیں. تو حضرت مولانا مفتی عمر صاحب قبلہ زیدہ مجدہ ہمارے بائیں طرف نہیں، ہمارے دل کی طرف بیٹھے. یہاں سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک ربائی یاد آئی. سیدی اعلیٰ حضرت، چونکہ عرس اعلیٰ حضرت کی محفل ہے اور عرس قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کی محفل ہے، اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اس بطل حریت کا نام ہے. اس مرد حر کو خادم حسین کہتے ہیں جس نے اس دور ظلم و استبداد میں سر اٹھا کر جینا سکھایا، جس نے فرعون صفت حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت عطا کی، جس نے برستی گولیوں میں سینہ تان کر رقص کرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کی جرأت آفرینی پیدا کی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی پنجابی میں ایک جملہ بڑی ترنگ کے ساتھ بولا کرتے، اس کا اردو ترجمہ آپ سمجھ جائیں گے. بابا جی ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے، لیکن ٹھیٹھ اردو بولنے والے بھی سمجھ جایا کرتے تھے، کیونکہ عشق زبان، بیان اور بولی کی قیود میں قید نہیں ہوتا. عشق اس خوشبو کو کہتے ہیں پنجابی بولنے والے سے اٹھے جہاں مہکا دیتی ہے، اردو بولنے والے کے سینے میں مہکے جہاں مہکا دیتی ہے. شاہ جی قبلہ پڑھ رہے تھے نا، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر. بابا جی کہا کرتے تھے قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کہ مرنا تے ہے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ مرنا تے ہے کسی چاج نال مری ہے. کوئی پنجابی بیٹھا ہے پنڈال میں، پنجابی جانے والا؟ بابا جی کہا کرتے تھے مرنا تے ہے چاج نال مری ہے. کیا مطلب؟ کہتے تھے مرنا تو ہے، کسی ڈھنگ سے مرو، کسی ڈھنگ سے مرو. بابا کیا ڈھنگ ہونا چاہیے؟ کہا ڈھنگ یہ ہونا چاہیے جب موت آئے تو دل کی دھڑکن سے یہ صدا اٹھ رہی ہو لبیک یا رسول اللہ. جب موت کا فرشتہ پیغام اجل لے کر آئے تو مسکرا کر کہو میں تو کب سے جان ہتھیلی پہ لیے بیٹھا ہوں، سرکار کے نام پر تن من دھن قربان کرنے کی تمنا میں جی رہا ہوں. موت کی تمنا میں کوئی نہیں جیتا، لیکن نبی کے نام پر مرنے کی تمنا بابا خادم حسین نے ایسی دلوں میں پیدا کر دی تھی کہ جینے میں وہ مزہ نہ رہا جو مرنے میں مزہ رہا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سید اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. چین کی نیند بڑا انمول نگینہ ہے. چین کی نیند، سکھ کی نیند بڑا انمول نگینہ ہے. دولت سے یہ نگینہ نہیں ملتا، خزینوں سے یہ نگینہ نہیں ملتا. ہاں، جو نبی کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں انہی کو میٹھی نیند آیا کرتی ہے. کیا کہا تھا سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمت اللہ علیہ نے؟ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دیں. امام احمد رضا کا فرد ہوتا تاج الشریعہ مفتی اختر رضا الازہری رحمت اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں مروں تو میرے مولا یوں ملائکہ سے کہہ دیں کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. میں مروں تو میرے مولا یوں ملائکہ سے کہہ دیں کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جیسے بابا خادم حسین کو نیند آ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی دی. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول. مرنے کا ڈھنگ ہمیں بابا خادم حسین رضوی نے سکھایا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. نکیرین کرتے ہیں منکر نکیر کے بارے حدیث میں کیا ہے علماء سے سنیے گا. دائیں طرف سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، بائیں طرف سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں. مہیب صورتیں، دہشت ناک اشکال، آگ کے انگارے برساتی آنکھیں، ہولناک صورتیں جھڑکتے ہوئے اٹھاتے ہیں، جھنجھوڑ کر بچھاتے ہیں، دہشت زدہ کر کے پوچھتے ہیں مر ربو کا ما دینو کا. لیکن جو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مرتا ہے، جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی دھوم مچاتے ہوئے قبر میں جاتا ہے، جو منصب نبیًا فاقتلوہ کا منشور سینے سے لگا کر موت کی وادی میں اترتا ہے، جو تعظیم نبی کی خاطر جیتا ہے اور تعظیم نبی کی خاطر مرتا ہے، جس کا جینا ناموس نبی کی خاطر ہو، جس کا مرنا ختم نبوت کی خاطر ہو. جب ایسا عاشق قبر میں اترتا ہے تو امام احمد رضا کہتے ہیں نظارہ یہ ہوتا ہے کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں میں قبر میں اترا تو دیکھا منکر نکیر میرے انتظار میں کھڑے ہیں. میں جیسے ہی قبر میں گیا منکر نکیر مجھے سلام شوق پیش کرنے لگے، مجھے سلیوٹ کرنے لگے، مجھے سلامیاں دینے لگے. میں نے کہا اے نکیرین یہ تعظیم و توقیر کا سبب کیا ہے؟ کہا احمد رضا تو نبی پہ فدا ہو کر آیا، ہم تجھ پہ فدا ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اس دور پر فتن میں عشق رسالت معاب کا چمن صد بہاراں تھا. امام احمد رضا اس ہلاکت آفرینی کے دور میں نام نبی پر جینے
اور عشق نبی میں مرنے کا پیغام تھا۔ امام احمد رضا اس پیاری شخصیت کو کہتے ہیں جس نے لاکھوں کروڑوں سینوں میں عشق نبی کا دیپ فروزاں کیا۔ امام احمد رضا اس تیغ آبدار کا نام ہے جس نے رسول پاک کے گستاخوں کے سر کاٹ کر رکھ دیے۔ امام احمد رضا اس قلم حق رقم کا نام ہے جس کی روشنائی ولیوں کے شبستانوں میں نور بن کر چمکی۔ امام احمد رضا اس عالم کو کہتے ہیں کہ علم کو جس پر ناز تھا۔ امام احمد رضا اس محدث کو کہتے ہیں کہ قیامت تک کے شیوخ الحدیث جس کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ امام احمد رضا اس مفسر قرآن کا نام ہے کہ جس پر خود قرآن اور صاحب قرآن راضی رہا۔ امام احمد رضا عقائد حقہ کے اس ترجمان کو کہتے ہیں کہ جس کا نام حقیقت کی نشانی بن گیا، صداقت کی علامت بن گیا، جس کا نام اہل ایمان، اہل محبت، اہل عشق، اہل سنت کے لیے ایک ڈھال بن گیا، ایک حصار بن گیا، ایک چمکتا ہوا شاہکار۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا لڑکپن کی عمر میں، کم سنی کے عالم میں، جب قطب زمانہ، قطب عالم سیدنا شاہ آل رسول ماہ روی کے آستانے پر پہنچے، ان کی خانقاہ نور بار میں قدم رکھا، ان کے گلشن میں قدم رکھا، ان کے کھلائے ہوئے چمن زار ولایت میں قدم رکھا، تو شاہ آل رسول ماہ روی وہ حسین کا بیٹا، وہ بطول زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ علی کے دل کا چین، وہ شاہ آل رسول ماہ روی ہاتھ اور باہیں پھیلا کر کھڑے ہو گئے، سینے سے لگا کر کہا، اے احمد رضا مجھے فکر تھی کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا آل رسول دنیا سے کیا لایا تو میں کیا جواب دوں گا۔ احمد رضا تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے، جب رب قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا آل رسول کیا لایا، احمد رضا رب کی بارگاہ میں تجھے پیش کر دوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا اس فرد وحید اور مرد فرید کا نام ہے جو کم سنی کے عالم میں لڑکپن کی عمر میں بیت اللہ شریف پہنچا، بیت اللہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم پر جب سر بسجود ہوا تو مفتی جمال اللیل قطب عرب، اہل عرب کے سید و سردار، اس دور کے ولیوں کے تاجدار مفتی جمال اللیل کہنے لگے، اس بچے کے ماتھے میں اللہ کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین۔ احمد رضا اس کو کہتے ہیں، احمد رضا کس کو کہتے ہیں؟ میاں شیر محمد شرک پوری سے سنیے، وہ پنجاب کا قطب زمانہ میاں شیر محمد شرک پوری کہتے ہیں، مجھے غوث اعظم نے اپنا دیدار بخشا، میں نے غوث اعظم کا جمال ولایت آرا دیکھا، میں نے عرض کی اے 11ویں والے پیر دستگیر، اے ڈوبی نیا کنارے لگانے والے پیر دستگیر، آپ کا فرمان ہے ہر زمانے میں آپ کا نائب اعلیٰ ہوتا ہے، اس زمانے میں آپ کا نائب اعلیٰ کون؟ تو غوث اعظم نے کہا بریلی کا احمد رضا میرا نائب ہے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ امام احمد رضا وہ ہیں جب ان کے عربی فتاوا، ان کی عربی کتابیں مکہ مکرمہ کے سید علماء نے پڑھی، مدینہ طیبہ کے سید فقہاء نے پڑھی، تو وہ مکہ مدینے کے سادات علماء فقہاء بیک زبان پکار اٹھے، اے امام احمد رضا، اگر تیرے فتوے، تیری تحریریں، تیری نگارشات، تیری تحقیقات، تیری تصنیفات، تیری تالیفات امام اعظم ابو حنیفہ دیکھتے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اے احمد رضا، وہ تجھے اپنے پہلو میں جگہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ امام احمد رضا مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بغداد معلیٰ، طرابلس، شام، مصر، یہاں کے فقہاء علماء نے جب امام احمد رضا کے علمی کمالات کا چمکتا سورج دیکھا، جب امام احمد رضا کے قلم کی روشنائی کو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ ضیابار دیکھا، تو عالم اسلام کے چوٹی کے علماء فقہاء کہنے لگے ہوا الفقیہ الاکبر، ہوا مولانا، ہوا مولانا، ہوا امامنا، ہوا المجدد، ہوا آیت من آیات اللہ، ہوا معجزۃ من معجزات الرسول۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کون؟ وہ جو قلم اٹھائیں تو 1000 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ امام احمد رضا کون؟ وہ جو لب کو جنبش میں لائیں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کا چمن کھلائیں۔ امام احمد رضا کون؟ وہ جن کی زبان حرکت میں آئے تو سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی کے پھول برسائے۔ امام احمد رضا کون؟ وہ جو مدینے کی طرف صبح و شام، دن رات، ہر آن ہر گھڑی سر اٹھا کر نہیں، سر جھکا کر، دل کو کاسا بنا کر یہی گنگنائیں، یہی پڑھتے جائیں، یہی گیت گائیں کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی مرا کروں کیا کرو رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور نظام مصطفیٰ لانے والے اے لکھاؤ نعرہ لبیک کا رسول اللہ لبیک اے پاکستان کی قسمت کو بدلنے والے اے لکھاؤ نعرہ لبیک کا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اے اعلیٰ حضرت کا اے ذکر سننے والے اے لکھاؤ نعرہ لبیک کا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اے امیر المجاہدین کی اے فاتح سادات کی زبانی سننے والے اے لکھاؤ نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک ہی تک پہ آنے والا ہے رسول اللہ لبیک اے نظام مصطفیٰ آنے والا ہے یا رسول اللہ اے پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے لبیک لبیک اے علامہ اقبال کا خواب پورا ہونے والا ہے لبیک یا رسول اللہ وہی جام خادم حسین رضوی کے حصے میں آیا تھا. عشق کا جو الاؤ بریلی میں امام احمد رضا نے بھڑکایا تھا، اسی کا شعلہ جوالا علامہ خادم حسین رضوی کے دل میں سمایا تھا. کیا کہا تھا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. کہ عشق وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ بجھا دیتی ہے. عشق وہ آگ ہے جس من میں لگتی ہے اس کو سودائی بنا دیتی ہے. عشق وہ آتش ہے جو ماں سوی اللہ ہر چیز کو جلا دیتی. عشق نام ہی محبت رسول کا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت داتا گنج بخش سرکار کے گنبد کے سائے میں شہر لاہور میں لاکھوں کے اجتماع میں علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے پوری امت کو یہی سبق پڑھایا تھا. عشق و محبت، 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 عشق و محبت. پھر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی بابا جی پہ، تو آپ نے اپنے اس وجدے خاص میں کہا اوے عشق و محبت، عشق و محبت. او اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے
ساری زندگی فتاوی رضویہ شریف کی عبارتیں پڑھ پڑھ کے عقائد کی ترجمانی کی، کنز الایمان شریف پڑھ پڑھ کے، ہدایت بخشش شریف پڑھ پڑھ کے، فتاوی رضویہ شریف پڑھ پڑھ کے لاکھوں جوانوں کو شمع عشق نبی کا پروانہ بنا دیا، لاکھوں دلوں کو یاد نبی سے گرما دیا، لاکھوں روحوں کو نام نبی پہ فدا ہونے کا جذبہ سکھا دیا۔ لاہور کی ایک مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر امام احمد رضا کا یہ وارث وہ کام کر گیا جو بڑے بڑے ادارے بھی نہیں کر سکتے، بڑے بڑے آستانے نہیں کر سکتے، بڑے بڑے پیر نہیں کر سکتے، پیروں کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں میرے بابا خادم حسین کے قدم لگے تھے۔ بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی گدیاں میرے خادم حسین رضوی کی خاک راہ میں گم ہو کر رہ گئے۔ بابا خادم کی پرواز اتنی بلند تھی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم کہ گستاخوں کو للکارنے کا حکم دیا۔ اعلیٰ حضرت نے علماء کو یہ سبق پڑھایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملے ہو رہے ہوں، جب رسول پاک کے گستاخ دریدہ دہن زبانیں باہر نکال کے بھونک رہے ہوں، تب ابحاث ایسی نہ چھیڑو کہ کوئی تم کو ناموس نبی سے بیگانہ کہہ دے، تب موضوعات ایسے نہ اپناؤ کہ کوئی تمہیں عشق رسالت مآب سے مفرور جانے، بلکہ جب نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو، پھر تمہارا ہر موضوع، ہر عنوان، ہر سانس، ہر لمحہ عشق نبی سے سرشار ہو جانا چاہیے۔ تب تم علی کی تلوار بن کر، فاروق اعظم کا درہ بن کر گستاخوں کی کمر کو، پیٹھ کو ادھیڑ کر رکھ دو، ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دو۔ حضور الفاظ کو نرم کیجئے، عبارت میں نرمی لائیے، تقریر میں نرمی لائیے، رب اتنی شدت سے نہ فرمائیے۔ آپ کی شدت کو دیکھ کر، آپ کی تحریر کی کاٹ کو دیکھ کر، آپ کے فتاوی کی گرمی کو دیکھ کر کہیں آنے والی نسلیں آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ حضور لب و لہجے میں نرمی لائیے۔ اب شاہ جی نے یہ مخلصانہ مشورہ دیا، جواب سنی۔ نبی یجاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو۔ اے نبی، بابا جی کیا فرماتے تھے؟ نہیں اسلام تے امن نال پھیلیا نا، بابا جی فرمایا کرتے ہیں نہیں اسلام تے امن نال پھیلیا نا۔ اسلام خالد ابن ولید کی تلوار سے پھیلا ہے، اسلام فاروق اعظم کے درے سے پھیلا ہے، اسلام مولا علی کی ذوالفقار سے پھیلا ہے، اسلام صلاح الدین ایوبی کی شمشیر نے پھیلایا، اسلام محمود غزنوی کی تیغ نے پھیلایا، اسلام فتح علی ٹیپو کی تلوار نے پھیلایا۔ اسلام اب بھی طاقت میں آئے گا، اپنے غلبے کا جلوہ دکھائے گا۔ تو اے جوان مسلمان، تیرے ہاتھ میں لہراتی تلوار سے ایسا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک گستاخ آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے کا اعدل یا محمد، نام لے کر پکارا، کہا انصاف کرو۔ تو فاروق اعظم نے تلوار کھینچی، اس کے حلق پہ رکھ دی۔ نہیں جی اسلام تو امن سے پھیلے، فاروق اعظم کیا کر رہے ہیں؟ تلوار اس کی گردن پہ رکھ دی، عرض کیا یا رسول اللہ حکم کیجئے، سر اڑا کے رکھ لیتا ہوں۔
اسلام امن سے پھیلا کی بانسری بجانے والوں، جب تک ہاتھ میں تلوار ہو پھر امن قائم رہتا ہے۔ اگر اسلام نے تلوار اٹھانے کا حکم نہ دیا ہوتا تو بلال کبھی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان نہ دے سکتے۔ اگر اسلام نے تلوار اٹھانے کا حکم نہ دیا ہوتا تو لٹتی عورتوں کی عزتوں کا کوئی بھی پاسبان نہ بن سکتا تھا۔ یہ اسلام کی تلوار کا اعجاز ہے جو مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچاتی ہے۔ یہ اسلام کی تلوار کی طاقت ہے جو فرعون کا سر جھکاتی ہے۔ یہ اسلام کی طاقت اور اسلام کی تلوار کا اعجاز ہے جو بے کسی مٹاتا ہے، بے بسی دور کرتا ہے، غلاموں کو شاہی کے گر سکھاتا ہے، انسان کو انسان کا غلام نہیں رہنے دیتا بلکہ انسان کو شرف انسانیت کا تاج۔ بابا جی اس تلوار کی بات کیا کرتے، بابا جی اس اسلام کی بات کیا کرتے۔ تو یہ آیت مبارکہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، رب نے کہا نبی جہاد کیجئے، تلوار اٹھائیے، جہاد کیجئے، جنگ لڑیے کافروں کے ساتھ، جاہد کفار، کافروں کے ساتھ لڑیے، کافروں کے ساتھ لڑیے۔ کافر اگر سر پہ چڑھنے لگے تو ان کو ان کی اوقات یاد دلانا یہ قرآن کا حکم ہے۔ کافر اگر آنکھیں دکھانے لگے تو ان کو اوقات میں لانا قرآن کا حکم ہے۔ کافر اگر تمہیں ڈرانے دھمکانے لگیں، تم پر پابندیاں لگانے کی باتیں کرنے لگے، پھر آگے بڑھ کے ان کا سر کچل دینا یہ قرآن کا حکم ہے۔ کب تک ڈر ڈر کے جیو گے؟ ڈر ڈر کے جیا نہیں جاتا، سسک سسک کے جیا نہیں جاتا۔ اگر جینا دشوار ہو پھر عزت سے مرا جاتا۔ شاہ جی قبلہ کیا پڑھ رہے تھے؟ عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ فرمایا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافر جب تیرے مد مقابل آئے تو بھی تلوار کھینچ، اس کا سر اڑا، اور رہے منافق ان سے بھی تلوار کی زبان میں بات کر، واغلظ علیہم، اور ان پر شدت کرتے رہو، شدت کرتے رہو، شدت کرتے رہو۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا دشمن احمد پہ شدت، بولیے دشمن احمد پہ شدت، دشمن احمد پہ شدت، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے۔ بابا جی بھی یہ کہتے تھے ہم سے تمہاری چمچہ گیری نہیں ہوگی، ہم سے تمہاری چمچہ گیری نہیں ہوگی، کیونکہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے افکار کو عام کر دیا علامہ خادم حسین رضوی نے۔ اعلیٰ حضرت کی فکر مبارک کو دلوں میں راسخ کر دیا علامہ خادم حسین رضوی نے۔ آپ نے ایک موقع پہ حدیث پاک بیان کی، اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف پہ بیان کی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے دشمنوں کو جو للکارتے ہیں، حضور کے گستاخوں کی آنکھوں میں جو آنکھیں ڈالتے ہیں، نبی پاک کے بے ادبوں کے ساتھ جو سینہ تان کر بات کرتے ہیں، جو حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہیں، ان کے بارے اعلیٰ حضرت حدیث بیان کرتے ہیں۔ کیا؟ حضرت حسان بن ثابت۔ کیا نام لیا؟ حضرت اعلیٰ حضرت حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وسلم نے جناب حسان بن ثابت کے بارے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما نافح او فاخر عن رسول اللہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں علیہ السلام کہ حسان میری طرف سے میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، حسان میری طرف سے میرے گستاخوں کے دانت کھٹے کرتا ہے، حسان میری طرف سے میرے بیدموں کو للکارتا ہے، حسان میری عزت عظمت ناموس پہ پہرا دیتا ہے، حسان میری شان کا دفاع کرتا ہے، اس لیے میں دیکھتا ہوں
میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کریم نے جبریل امین کو حسان کا مددگار بنا دیا۔ بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پہ اسی حدیث کو مزید شرح و بسط سے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت بھی فتاوی رضویہ میں بیان کرتے ہیں کیا کہ حضرت حسان بن ثابت، کیا نام لیا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے والا میں حاضر ہوئے۔ اماں عائشہ صدیقہ نے اندر سے حکم کیا حسان کے لیے مسند لگاؤ، تکیہ لگاؤ، حسان کو سب سے نمایاں مقام پر بٹھاؤ، سب سے ممتاز حیثیت دو، حسان کو اونچی نشست پہ بٹھانا، حسان کے اعزاز اکرام کا خیال رکھنا۔ آپ کے سگے بھائی عبد الرحمن نے کہا ام المومنین اس کی وجہ کیا ہے؟ حسان کو یہ ممتاز مقام کیوں دلا رہی ہیں؟ حسان کے لیے مسند کیوں لگوا رہی ہیں؟ حسان کے لیے تکیہ کیوں رکھوا رہی ہیں؟ حسان کو یہ اعزاز کیوں عطا فرما رہی ہیں؟ فرمایا میں ہی حسان کی مسند نہیں لگاتی، بلکہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں نبی پاک علیہ السلام اپنے منبر پہ حسان کو بٹھا دیا کریا۔ اے اماں جان وجہ کیا تھی؟ حسان کا یہ اعزاز، حسان کا یہ اکرام، حسان کی یہ عزت، حسان کی یہ بلندی، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتی ہیں اس لیے حسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے دانت کھٹے کرتا تھا۔ حسان نبی پاک علیہ السلام کے بے ادبوں کو اپنی قوت کلام سے شکست فاش دیا کرتا تھا۔ حسان نبی کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دیا کرتا تھا۔ حسان نبی کو گھورنے والی آنکھ پھوڑ دیا کرتا تھا۔ حسان نبی کے آگے سرکشی کرنے والے سر کو کاٹ ڈالتا تھا۔ حسان کی زبان وہ کام کرتی تھی جو کام تلواریں نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ام المومنین کے الفاظ مبارکہ پہ غور کرو، کیا فرما رہی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں حسان حضور کی طرف سے گستاخوں کو جواب دیتا تھا تو اس کو کیا مرتبہ ملا؟ یشفی صدرہ من اعدائہ، کہ جب حسان کھڑے ہو کے حضور کی عزت پہ پہرا دیتا، رسول پاک کی عظمت و ناموس کے خطبے پڑھتا، حضور کی ایسی نعتیں پڑھتا کہ جن نعتوں میں حضور کے گستاخوں کو للکارا جاتا، حضور کے گستاخوں کو پچھاڑا جاتا، حضور کے گستاخوں کو لتاڑا جاتا، ایسا کلام جب حضور سنتے حضور کے صدر پاک میں ٹھنڈ پڑ جاتی، حضور کا سینہ نبوت گنجینہ مسرور ہو جاتا۔ بلکہ لفظی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یوں کیا یشفی صدرہ من اعدائہ، کہ اعداء حضور کے دشمنوں کی گستاخی سے حضور کے دل کو جو رنج پہنچتا، حسان کے خطبے، حسان کا کلام، حسان کی نعتیں حضور کے دل مبارک کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ نبی پاک اس کے کلام سے راضی ہیں کہ جس کے کلام میں رسول پاک کے دشمنوں کے لیے کاٹ ہو۔ یہ میٹھے میٹھے بیان کرنا، یہ پھل جھڑیاں چھوڑتے رہنا، یہ جناب ایسے موضوعات چھیڑ لینا کہ جس میں چین ہی چین ہے، سکھ ہی سکھ ہے، آرام ہی آرام ہے، یہ کچھ اور کام ہے۔ اور حسینی کردار ادا کرتے رہنا، یہ کچھ اور کام ہے۔ اور اس میں کا نشہ چڑھایا ہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں ہمارے ان اساطین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ائمہ دین، یہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینے والے، یہ عزت و ناموس رسالت پر پہرا دینے والے،
یہ ہمارے دین و ایمان اور عقیدوں کو بچانے والے، ہمیں رسول اللہ کا دیوانہ بنانے والے، ان کے نام ہمیشہ چمکتے رہیں، دمکتے رہیں، مہکتے رہیں، لہکتے رہیں، اور ان کی تابانیوں سے، ان کی مہک سے، ان کی لہک سے ہمارا بھی مشام ایمان صدا معطر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی